جہنم کی آگ کو سب سے پہلے 3 انتہائی نیک کام کرنے والوں کو جہنم کی آگ ان سے بھڑکائی جائے گی۔ مسلمان سب سے، ایک عالم اور ایک شہید جس نے اپنی جان دے دی، اور ایک سخی مال کمایا اور خرچ کرتا رہا اللہ کی راہ۔ عالم ساری زندگی علم سیکھا اور سکھاتا رہا، نیت خراب تھی، نیت دنیا کی تھی، نیت میں للہیت نہیں تھی۔ تو سب سے پہلے ان مسلمانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا۔ تو نیت صحیح کریں آپ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کامیاب زندگی کون سی ہے۔ دیکھیں، بہت اہم سوال ہے، بہت اہم بات ہے۔ کامیابی اصل میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، میں امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، عوام کی بات کر رہا ہوں، ہم ایک دھوکے کا شکار ہو گئے۔ ہم نے دنیا کی زندگی کو اصل سمجھ لیا ہے، یعنی اس کی کامیابی کو اصل کامیابی قرار دے دیا ہے۔ ہم سب دنیا کی کامیابی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اچھی زندگی، آرام اور آسائش والی زندگی، اچھی زندگی، آئیڈیل لائف۔ آئیڈیل لائف کیا ہوتی ہے آپ کے خیال میں؟ بہت پیسہ ہو، اچھا کاروبار ہو، اونچی نوکری ہو، مکان ہو، دکان ہو، کارخانہ ہو، جو بھی ہو، اچھا عہدہ ہو، گریڈ وائز ہے نا، سرکاری گریڈوں سے ہوتے ہیں، گریڈ وائز، پھر جو بھی ہے۔ تو نہیں، یہ کامیاب زندگی نہیں ہے۔ دیکھیں، زندگی کا خالق اللہ ہے، کائنات کا خالق اللہ ہے، اور پھر اس میں جو مرکزہ کائنات ہے وہ میں ہوں اور آپ ہیں۔ یہ ذرا غور کریں، اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہ کریں۔ آپ کم چیز نہیں ہیں، آپ اکیلی ذات جو ہے وہ بہت اہم ہے، آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ ظاہر ہے کہ فائدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اچھا کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، برا کرو گے تو اس کا بھی تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو آگ سے اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو دیکھیں، سارا دار و مدار جو ہے زندگی کا وہ نیت پر ہے۔ نیت خراب ہو گئی، آپ کی زندگی ضائع ہو گئی۔ یعنی اگر آپ زندگی کو سمجھے نہیں اور باطل کو مقصد بنا لیا، جیسے کہ ہم نے کیا ہوا ہے، دنیا کو مقصد بنا کر ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، جیسے تیسے، جو یعنی مختلف کیٹیگریز ہیں، تو لیولز ہیں اپنے اپنے۔ لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ غریب ترین آدمی آج کا مسلمان اور امیر ترین مسلمان دونوں دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی کے ذہن میں آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اس پہ غور کریں ذرا۔ غریب ترین کچھ بھی نہیں ہے، اور امیر ترین سب کچھ ہے دنیا کا، لیکن دونوں دنیا کے بھوکے ہیں، دنیا کے لیے رخ دنیا کی طرف ہے، نیت دنیا کی ہے، غریب ترین کی بھی اور امیر ترین کی بھی نیت دنیا کی ہے۔ تو دیکھیں، یہ بڑی خراب بات ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ نیت ہے۔ آپ کا عمل، آپ کے اعمال نیت کے ترازو میں تولے جائیں گے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں، جہنم کی آگ کو سب سے پہلے 3 انتہائی نیک کام کرنے والوں کو جہنم کی آگ ان سے بھڑکائی جائے گی۔ مسلمان سب سے، ایک عالم اور ایک شہید جس نے اپنی جان دے دی،
اور ایک سخی مال کمایا اور خرچ کرتا رہا اللہ کی راہ میں، عالم ساری زندگی علم سیکھا اور سکھاتا رہا، نیت خراب تھی، نیت دنیا کی تھی، نیت میں للہیت نہیں تھی۔ تو سب سے پہلے ان مسلمانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا۔ تو نیت صحیح کریں آپ، زندگی کو سمجھیں، اور اللہ کی طرف جو پیغمبر دعوت دیتا ہے وہ دلائل کی بنیاد پہ دیتا ہے۔ تو دلیل سے آپ عقل سے سوچیں، اللہ سے اور اس کے رسول سے پوچھیں، اللہ والے کو ڈھونڈیں، اس سے پوچھیں کہ بھئی یہ سارا مجھے سسٹم سمجھاؤ، یہ سسٹم ہے کیا، زندگی کیا ہے، کیوں جینا ہے، کس لیے جینا ہے اور کیا کرنا ہے۔ تو وہ آپ کو پھر بتا دے گا، حکمت کی بات آپ کو بتائے گا۔ تو زندگی کو ضائع نہ کریں۔ کامیاب زندگی وہ ہے جس میں آپ کی نیت آخرت کی بن گئی۔ مختصر لفظ میں کہہ رہا ہوں، آخرت کی آپ نے نیت بنا لی، اپنی منزل کو آپ نے ڈسکور کر لیا، اللہ کو منزل بنا لیا، اور اب زندگی کا مقصد آپ کا اللہ کی رضا ہے، اور مال و جان کو اللہ کے لیے اور اللہ کی مرضی سے کھپانا ہے۔ جو کچھ بھی آپ کے پاس امانات ہیں اللہ کی، وہ اللہ کی مرضی سے خرچ کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو پہلے کہتا ہے کہ بھئی اپنے اوپر خرچ کرو، اپنے بال بچوں پہ خرچ کرو، باقی تم میرے لیے زندگی گزارو، جان و مال کو میرے لیے کھپاؤ، میرے لیے زندگی گزارو۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا مماتی للہ رب العالمین، لیکن رخ میری طرف کرو اور اپنے عمل سے کہو کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں یکسو ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ یکسو ہیں دنیا کی طرف، بس جو کچھ بھی ہمارا آگے پیچھے، بس خیال صرف یہ ہے کہ بس یہی میری مرکز نگاہ ہے۔ نہیں، یہ سب امتحان ہے۔ مال اور اولاد ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ تو اگر آپ نیت کر لیں تو پھر سب کچھ پھر اللہ کے لیے آپ کا وقف ہوگا، آپ کی زندگی اور آپ کی موت۔ صحابہ کرام کو دیکھ لیں، جنگ بدر میں جو یعنی مسلمان تھے، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو قتل کیا۔ ابو بکر نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹے اگر تم میرے سامنے آ جاتے جنگ میں تو میں تحمل نہ کرتا تم کو ہلاک کرنے میں تمہیں مار دیتا۔ تو یہ دیکھیں، نیت جب تک خالص نہ ہو تو یہ باتیں انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، پھر یہ بخیل بن جاتا ہے۔ کیوں کہ کہتا ہے یہ تو میرا ہے، میرا ہے، اور مومن جو ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ تو اللہ کا ہے، یہ تو اللہ کا ہے، اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے زندگی ساری۔ تو ایک آیت میں آخر میں آپ کو آج کے مضمون میں سناؤں، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں کہ تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم یقین کر لو اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، ایمان لے آؤ۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور مال و جان جو کچھ میں دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ پھر اس کی تفاصیل ہیں، لیکن آپ اللہ کی راہ میں سب کچھ کھپا دو، وقف کر دو، اللہ کا سمجھو، اللہ کی مرضی سے اللہ کے لیے خرچ کرو مال و جان کو، وقت بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ، کھپاؤ۔ یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو۔ تو بات یہ آج کا موضوع یہی ہے، کامیاب زندگی کا راز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو سب سے پہلے نیت بنانی ہوگی، یقین والی زندگی۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی بات سے کام نہیں چلے گا۔
کہ میں سب کچھ آرام سے کرتے بھی رہوں گا اور بس اور کامیاب بھی ہو جاؤں گا. نہیں، نیت کا خالص کرنا ہے. اخلصوا دینہم للہ. کامیاب لوگ اللہ کی نگاہ میں وہ ہیں جو زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لیتے ہیں. الا للہ الدین الخالص. خالص زندگی اللہ کے لیے ہے خالص. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ. انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دیا، مالک اللہ کو بنا دیا، سمجھے، یقین کر لیا، اور پھر اس کے مناسب جو ہے وہ کام کرتے رہے. اور تو یہی طریقہ کار ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کل